ہدایت دینے کا کوئی ذکر نہیں. آپ جتنی کمزوری سوچ سکتے ہو ایک انسان کی زندگی میں، نہ 5 سال نہ 2 سال نہ 4 سال، جتنا کم سے کم تصور آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کسی انسان کی کمزوری کا، اس کمزوری کا تصور کریں اور اس کے بعد دیکھیں جس کو پروردگار عالم نے امام بنایا تھا وہ کمزوری کے اس مرحلے پر اپنے فریضہ ہدایت کو کس طرح انجام دیتا ہے. آج بھی یہی بات گزارش کرنا ہے. اگر تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میری بات یقین واضح ہو جائے گی. واقعہ سب آپ کو معلوم ہے کیسے مولا کائنات کو مالک کائنات اس دنیا میں بھیجا، کیسے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کے اندر آئی اور اس کے بعد جب باہر لے گئی پیغمبر اسلام کے سامنے حضور استقبال کر لیا کہ ماں نے بچے کو پیغمبر کے حوالے کر. اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے مولا کائنات کی گفتگو کا، اس کا ایک حصہ میں یاد کر چکا ہوں، لیکن آج کا موضوع میں جو بات شامل ہے وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام کی آغوش میں ماں کی گودی سے منتقل ہو کے آئی آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو کچھ بولنا ہے. اس عمر کے بچے بولتے نہیں. ایک دن 2 دن 3 دن کا بچہ وہ کچھ نہیں بولتا ہے، نہ ماں کو ماں کہنے کے قابل، نہ باپ کو باپ کہنے کے قابل، نہ کوئی زبان پر لانے کے رہا ہے. تو جس عمر کا بچہ خود اپنے بارے میں، باپ کے بارے میں، باپ کے بارے میں ایک لفظ کہنے کے قابل نہیں ہوتا، اس عمر کا بچہ پیغمبر سے گزارش کرتا ہے حضور اجازت کو تو کچھ پڑھوں. جو پڑھنے کی عمر ہے یعنی خالی اسی ایک لفظ اور ایک منظر کو اگر آپ نگاہ میں رکھیں تو ہر انسان بھی محسوس کر سکتا ہے کہ امامت کی زندگی الگ ہوتی ہے، امت کی زندگی الگ ہوتی ہے. حج یہ کہ اس عمر کے بچے کو ہم سکھاتے بھی نہیں ہیں کہ باپ کو باپ کہو، جانتے زبان نہیں چل سکتی. بچے سے کہا 3 دن کا بچہ کو تم ماں کو ماں کہا کرو، ماں کہنے کے لائق نہیں ہوتا. جس عمر کے بچے کو نہ پڑھایا جا سکتا ہے، نہ سکھایا جا سکتا ہے، نہ تلفظ کے قابل ہے، نہ تکلم کے قابل ہے، نہ زبان چلانے کے لائق ہے، اس عمر کا بچہ کسی سے بھی بات کر رہا ہو کہ میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں پڑھوں. تنہا ایک منظر امامت کی معرفت کے لیے کافی ہے، جس کی کوئی مثال تاریخ ہے اسلام میں نہیں ہے اور ساری جگہ اسلام میں نہیں ہے. کوئی ایک بچہ ایسا مل گیا ہو جو 3 دن کی عمر میں خالی ماں کو ماں کہتا ہو، باپ کو باپ کہتا ہو، عزیز کو عزیز کہتا ہو، یا اپنے بھائی کو کچھ کہہ سکتا ہو. بچہ رو سکتا ہے مگر الفاظ کے ذریعے ماں سے دل کو مطالبہ بھی نہیں کر سکتا. یہ عمر کا بڑے سے بڑے گھرانے کا انسان بھی بہرحال کمزور ہے، زیادہ کسی طرح سے بولنے کے لائق نہیں ہے. تو مسئلہ یہ نہیں کہ کیا پڑھیں گے. پہلا کمال تو یہ ہے کہ بچہ بولنے کے لیے تیار ہے. جو دنیا کے کسی انسان میں یہ کمال نہیں پایا جاتا. اس کے بعد مسئلہ ہے کہ بولنا ہے تو کیا کہنا ہے. حضور فرمایا تو میں تم پڑھوں اور میں پڑھو، تب باقی آپ کو سنتے رہتے ہیں. اب جو پڑھنے کا ذکر آیا تو حق یہ ہے کہ اس دور کا کوئی انسان اگر 10-20 سال مدرسے میں رہ کے بھی آیا ہوگا تب بھی وہ نہیں پڑھ سکتا تھا جو آئی پڑھ رہے تھے. توجہ فرمائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ واقعے کی نزاکت پر غور کریں. واقعہ سنا ہوا ہے لیکن جو باتیں سنی ہوئی ہیں انہیں ذہن میں الگ محسوس رکھیں اور اس نقطے پر غور کریں. پہلا مسئلہ ہے اس عمر میں بچے کے بولنے کا. دوسرا مسئلہ ہے بچے کے کچھ پڑھنے کا. تیسرا مسئلہ ہے کیا پڑھنے کا. اور ہمارے اگر کوئی انسان 2-4 سال پڑھا بھی ہوتا مدرسوں میں جا کے اور 10 برس کے بعد 5 برس کے بعد وہ کچھ بولنا چاہتا تو بولتا گیا. اسے کہ مکے کا ماحول وہ ہے. توجہ، مکے کا ماحول وہ ہے کہ وہاں کے لوگ اگر پڑھے لکھے بھی ہوتے، اگر جاہلیت کے مارے نہیں ہوتے، اسکول کھلے ہوتے، مدرسے ہوتے، مکتب ہوتا، کالج ہوتا تو مکے کی مشرقین کی بستی میں کون سا کالج ہوتا جس میں توحید کی تعلیم ہوتی. نہیں بات ہے. مکے کا کون سا مدرسہ ہوتا جہاں انجیل پڑھائی جاتی، کون سا مدرسہ ہوتا جہاں زبور کی تعلیم ہوتی. چلیے یہ کتابیں تو نازل ہو چکی نہیں، لیکن وہ کون سا تعلیم ہوتا جو قرآن پڑھاتا جو ابھی نازل نہیں ہوا ہے. تو مسئلہ کہاں تلاوت جو قرآن کا نہیں ہے. مکے کے ماحول میں نہ کہیں توحید کا تذکرہ ہے، نہ انجیل کا ذکر ہے، نہ زبور کا ذکر ہے. لیکن مکہ خالص بت پرستوں کی بستی ہے. توجہ کریں. تو اگر مولا کائنات نے
کفار اور مشرکین کی کسی کتاب کو کوئی بات کلمہ پڑھ دیا ہوگا. آج کے زبان میں کہا جائے اگر کوئی وید کا کلمہ پڑھ دیا ہوگا تو شاید یہ خیال پیدا ہوگا کہ کافروں کے مذہب سے 2 گھنٹے کہیں گزری ہوں گے. حالانکہ زبان میں کوئی گزری کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان واقعہ بولنے کے قابل ہوتا، ہندوستان واقعہ 5-7 برس کا 10 برس کا پڑھا لکھا ہوتا، یہ باتیں پڑھ کے کہاں سے آتا؟ اس لیے کہ مکے میں تو کوئی ایسا مدرسہ تو لوگوں کو نہیں کیا جا سکتا ہے جہاں دورہ پڑھائی جائے. مدینے کا واقعہ نہیں ہے. میں یہ کہ بات نگاہ رکھے یہ واقعہ مدینے کا نہیں ہے. مدینے میں تو یہودی موجود تھے، زیادہ دورے بھی پڑھائی جا سکتی ہے، عیسائی موجود ہو عیسائی، مگر مکہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جب سوائے خود پرستوں کے کسی قوم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کسی کتاب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور جب بچہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہاں آپ پڑھو، اب جب پڑھنا شروع کیا توریت کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ توریت کا علم کہاں سے آیا؟ اور ہمارے یا انجیل پڑھی جا رہی، انجیل کا علم کہاں سے آیا؟ یا زبور کی تلاوت کی جائے تو زبور کا علم کہاں سے آیا؟ یہ علم ہوا ہے تو ماحول کی دیکھ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس ماحول میں کتابوں کا ذکر نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ ہے کمپنی میں بچے کا تکلم، دوسرا مسئلہ ہے شعور کے مختلف کے کچھ پڑھنے کے لائق ہو جائے، تیسرا مسئلہ وہ پڑھے جس کا اس ماحول میں کوئی تذکرہ ہی نہ ہو. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ بچہ ابھی اس گھر سے نکل کے آیا باہر کہ جہاں تو کوئی مدرسہ ہے تو کوئی تنخواہ ہے تو کوئی تعلیم دینے والا تو کوئی تعلیم دینے والا، وہاں تو کوئی نظرہ نہیں ہے اور اس کے بعد پڑھا جا رہا ہے. ان خصائص اور خصوصیات کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو معرفت امامت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس روم میں کوئی انسان کچھ نہ کر سکے نے سارے کمالات کا مظاہرہ کر دیا. اور جو انسان اس ماحول میں دورے انجیل ہو سکتا ہو تو اس کے لیے نہ دورے انجیل کا بولنا کوئی مشکل کام ہے، نہ قرآن مجید کا بولنا کوئی مشکل کام ہے. اس لیے کہ قرآن ابھی آیا نہیں، دورے جا چکی. نہ ماحول میں قرآن کا کوئی وجود ہے، اس سے نازل نہیں ہوا، نہ ماحول میں دورے انجیل کا کوئی وجود ہے، اس سے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. کم سے کم مکے میں تو اس کا سلسلہ نہیں پایا جاتا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے جو یہ عقیدہ دنیا کو دیا ہے یہ خالی کوئی خیالی سلسلہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ماضی کا علم بھی ہوتا ہے، آنے والے علم کا آنے والے حالات کا علم ہوتا ہے. علی نے آپ کو پیغمبر سے تلاوت کر کے واضح کر دیا کہ جو کچھ آ چکا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو آنے والا اسے بھی میں جانتا ہوں. یہی امتیاز امامت ہے جو سامنے کی چیزوں کو دیکھ کے پہچان لو جو اس پر کہا جاتا ہے، جو ہر چیز نگاہ سے مگر نگاہ کے سامنے آئی جاتے مسئلے پر اگر تھوڑا سبق آپ کو کبھی ملے تو بہت کیجیے گا. تو جب انسان کے زبان پر تلاوت کا ذکر آیا اور انجیل و زبور کے بعد اب مسئلہ قرآن مجید کو ہم نے کہا. اور میرا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ فقط یہ نہیں ہے کہ آئی صاحب کمال ہے، صاحب علم ہے، صاحب فضل ہے، صاحب مناقب ہے، ایسا نہیں. میرا دعویٰ ہے کہ صاحب فضائل و مناقب ہونے کے علاوہ امام ہے، پیدا ہوا وہ امام ہے. جب تک زندہ رہے گا امام رہے گا، ورنہ مناقب و فضائل میں صدیق ہے سارا کی چیزیں کم نہیں ہے. جو کہ جناب فاطمہ کے فضائل میں مناقب میں دنیا کے کسی انسان سے کم نہیں ہے مگر امام نہیں. اور پھر امامت کی شان یہ نکالنا ہو محمد ابدور علیہ ہمارے نام. امام کا کام یہ ہے کہ خدا نے اسے امام بنایا ہے تو اس کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا. جس کو خدا امام بنائے گا ہدایت اس کی امامت کی پہچان ہے. توجہ ہے. اب جب ہمارے اسلام کا وہ جو دور انجیل کا قرآن مجید پڑھنے کا ذکر آیا، مسئلہ یہ کہ قرآن مجید میں کیا پڑھا جائے اور ہمارے قرآن مجید میں کیا پڑھا جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ایسا تو کوئی امکان بظاہر نہیں ہے. ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ہم سے لے کے بنناس تک، لیکن باہر کوئی جگہ تو ایسی ہوگی جہاں پہ شروع کیا جائے. ہم سے لے کے بنناس تک تو آج قرآن ہمارے سامنے جو رکھا ہے ہمیں معلوم ہے جہاں شروع ہوتا ہے وہاں ختم ہوتا ہے. لیکن نزول قرآن سے پہلے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ انسان کی تلاوت کو دیکھنا ہے تو اس نے اپنی تلاوت کو کس بات سے انتخاب کیا.
جن لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا سب اس بات پر متفق ہیں کہ علی نے تلاوت کے قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو سورہ مومنون شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح